عزیز بچوں، آج ہم آبی بجلی گھر میں برقی توانائی کی پیداوار کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں توانائی بالحرکت ہوتی ہے اور ذخیرہ شدہ پانی میں توانائی بالقوا موجود ہوتی ہے۔ آبی بجلی گھر کے مختلف مراحل۔ آبی بجلی گھر کے لیے بند میں ذخیرہ شدہ پانی کی توانائی بالقوا کو بہتے ہوئے پانی کی توانائی بالحرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہتے ہوئے تیز رفتار پانی کو پائپ کے ذریعے بند کے قاعدے میں موجود ٹربائن تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس پانی میں موجود توانائی بالحرکت کی وجہ سے ٹربائن گھومنے لگتا ہے اور ٹربائن کے گھومنے سے ٹربائن کی توانائی بالحرکت کی وجہ سے جنریٹر بھی گھومنے لگتا ہے اور جنریٹر کے گھومنے سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ آبی برقی توانائی مرکز میں توانائی کی تبدیلی کو اب ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ذخیرہ شدہ پانی میں توانائی بالقوا موجود ہوتی ہے جو بہتے ہوئے پانی کی توانائی بالحرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ بہتے ہوئے پانی کی توانائی بالحرکت کی وجہ سے جب ٹربائن گھومتا ہے تو ٹربائن میں توانائی بالحرکت پیدا ہوتی ہے اور ٹربائن کی توانائی بالحرکت برقی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ درج ذیل میں آپ کو آبی بجلی گھر کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اس خاکے کو بغور دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہوا کی توانائی سے برقی توانائی کی پیداوار کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے۔ ہوا کی توانائی پر منحصر بجلی گھر میں توانائی کی تبدیلی کس طرح ہوتی ہے، یہ آپ کو درج ذیل میں دکھایا گیا ہے۔ بہتے ہوئے ہوا میں توانائی بالحرکت ہوتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ توانائی بالحرکت کی وجہ سے ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والے ٹربائن کو پون چکی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹربائن جب گھومتا ہے تو اس ٹربائن سے جڑا ہوتا ہے جنریٹر اور جنریٹر کے گھومنے سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر ہوا کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس لیے یہ مقام ہوا کی توانائی سے برقی توانائی پیدا کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہوتا ہے۔ ہوا کی توانائی کا ایک شفاف ذریعہ ہے، لیکن پون چکی کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کے لیے درکار تیز رفتار والی ہوا ہر جگہ میسر نہیں ہوتی، اس لیے اس کا استعمال محدود ہے۔ درج ذیل میں آپ کو مختلف گنجائش کی پون چکیاں بتائی گئی ہے۔ آپ اس میں موجود فرق کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔